ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے، تعصب جو ہے، اور یہ جیسے رضا الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ایک برین واشنگ ان کی کر دی گئی ہے، اور یہ نفرت اور تعصب مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہنوں میں بھر گیا ہے، عوام کے ذہنوں میں، اس کو نکالنے کے لیے، اسلاموفوبیا سے نکالنے کے لیے ہم لوگ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ وسیم صاحب، آپ نے بات کیا کہ یہ رجحان کیسے ختم ہوگا، کیسے روکا جا سکتا ہے مغرب کو اس تشدد سے جو وہ مسلمانوں سے کر رہا ہے، اور اس زیادتی سے جو وہ مسلمانوں سے کر رہا ہے، اور جو اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو کر وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ یہ طاقت کی بنا پر کر رہے ہیں، قوت کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں، اور جو کچھ قوت کے بل بوتے پر کیا جا رہا ہو اس کا باتوں سے جواب دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ لوگوں کو اپنی صورتحال بتا سکیں گے، لیکن آپ کے دکھ کا مداوع نہیں ہوگا، آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دوسری طرف طاقت ہے اور آپ صرف زبان استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یوں سمجھیے آپ اس بات کو کہ مغرب کا جو جن ہے اس کی سرمایہ دارانہ نظام کے طوطے میں جان ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس نے مغرب کو دنیا میں تسلط دلوایا ہے، اور مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے پاس بھی ایک نظام ہے اور اس کا نظام بڑا عادلانہ ہے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام کی ہم نے حفاظت نہ کی اور اسلام کے عادلانہ نظام کو آگے بڑھنے دیا تو وہ ہمارے نظام کو تہس نہس کر دے گا۔ لہٰذا وہ طاقت جو انہوں نے اس نظام سے حاصل کی ہوئی ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تاکہ نہ یہ ابھریں، نہ وہ نظام لا سکیں جو ہمارے نظام کو تہس نہس کر سکے۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم طاقت نہیں پکڑتے، جب تک قوت نہیں آتی، بہت مشکل ہے کہ ہم اس کا توڑ کر سکیں۔ لیکن میں ایک آپ کو خوشخبری کہہ لیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی میں خوش فہمی میں مبتلا ہوا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سوئی ہوئی امت مسلمہ کچھ جیسے نیند میں کروٹ لے رہی ہے۔ کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے نا، اسرائیل کا اس طرح کا حملے کا معاملہ دیکھ لیجئے، امریکہ کو جو پاکستان نے انتہائی ان ایکسپیکٹڈ قسم کے جواب دیے ہیں افغانستان میں اڈوں کے حوالے سے، انتہائی غیر متوقع تھے یہ جواب، کوئی توقع نہیں رکھتا تھا امریکہ بھی یا کوئی اور کہ پاکستان اس قدر جسے کہے گا نا دندان شکن جواب، منہ توڑ جواب جو ہے وہ جو دیے گئے ہیں، اور ٹرکی جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے اس مردے میں ابھی کوئی تھوڑی سی جنبش ہے، اور یہ جنبش جو ہے یہ اللہ کرے آپ بھی دعا کریں اور کوشش کریں کہ اس میں اگر جان پڑ جائے اور واقعتاً ہم طاقت پکڑ لیں تو واضحوں سے آپ کے اور میرے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر گفتگو سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم آگاہی دے سکتے ہیں لوگوں کو، ہمارا کام ہے آگاہی دینا، ہم آگاہی دے سکتے ہیں کہ طاقت حاصل کر لینا اصل کام ہے۔ اگر امت مسلمہ طاقت حاصل کر لے، عسکری طور پر، سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر طاقتور ہو جائے تو ہم بڑی آسانی سے ہم آسانی سے منہ توڑ جواب کیا دیں گے، فوری طور پر وہ یہ کرنا بند کر دیں گے، فوری طور پر کرنا، ان کے پاس کوئی حل نہیں رہے گا۔ اس لیے اصلاً انہوں نے اپنا نظام بچانا ہے، اصلاً انہوں نے اپنی ریاستیں بچانی ہیں، وہ ریاستیں اور اپنا نظام بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اب اس قسم کا جواب مل سکتا ہے تو پھر وہ پسپائی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ ضرورت ہے، ابھی ہم بالکل آغاز کے سٹیج پر ہیں، اللہ کرے کہ اس سوئی ہوئی امت جو ہے اس کو جگانے کا کام، اور میں اور آپ کر کے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، آگاہی دے کہ اس جاگنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے دست و بازو بننے کی ضرورت ہے۔ اگر امت مسلمہ یہ سب کچھ کر لے تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ امت مسلمہ بھی ایک ایسی قوت بن جائے کہ امریکہ یا یورپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچے۔